السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شریک حیات، پیاری شریک حیات حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا کے حوالے سے لب کشائی کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ اہل بیت کی مدح سرائی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شادی ایران کی عظیم شہزادی سیدہ شہر بانو کے ساتھ ہوئی۔ جب تک وہ آپ کے عقد میں رہی، شہزادہ کونین نے دوسری شادی نہیں کی۔ اسلام سے قبل فارس اور روم دو عظیم سلطنتیں تھیں جو اس وقت کے سپر پاور تھی، جن کی آپس میں ہمیشہ دشمنی رہتی تھی۔ جبکہ فارس کو برتری رہی، صرف ایک بار سکندر اعظم کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ پھر 80 سال بعد اہل ایران نے اپنی بادشاہیت کو بحال کرتے ہوئے اپنا کھویا وقار دوبارہ حاصل کیا۔ سکندر اعظم کی باقیات کو سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان کے عظیم سپورٹ اردشیر نے روم پر چڑھائی کی اور اہل ایران کی جانب سے حساب بھی برابر کر دیا۔ کتنی بڑی سلطنت سکندر اعظم کے زیر نگرانی رہی، اتنی ہی وسیع سلطنت اردشیر کے ہاتھ بھی رہی، لیکن مغربی مصنفین نے اسے وہ مقام نہیں دیا جو سکندر اعظم کو دیا۔ اردشیر کی نسل سے انصاف پسند بادشاہ نوشیروان عادل پیدا ہوا، جس کے عدل و انصاف نے تاریخ میں باب رقم کیا۔ نوشیروان نے 48 سال تک بادشاہت کی اور عدل و انصاف کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر 9 سال کی عمر کے تھے۔ سیدہ شہر بانو بنت یزدجرد بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان عادل کا اصل نام شاہ زنان تھا۔ یہی نام زیادہ افضل اور معتبر ہے، لیکن جس نام کے ساتھ پیارے حسین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو شہرت ملی وہ شہر بانو ہے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا کے والد گرامی کا اسم یزدجرد جو 31 ہجری کو اپنی ریاست مرو کے حاکم معاویہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تو اس کا خاندان اور وفادار سپاہ کا دستہ صوبہ استخر میں آ کر مقیم ہو گیا۔ شروع سے ہی ان کا خاندان مضبوط مرکز رہا۔ 30 ہجری کو اسی صوبے میں قارن نامی ایک شخص نے مسلمانوں کے خلاف شدید بغاوت کی، جسے گورنر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حکم پر شریک بن اور حارثی رضی اللہ عنہ نے کچل دیا۔ 23 ہجری کے آخر میں کسریٰ یزدجرد کی زوجہ ملکہ فارس بھی اپنے خاندان کو داغ میں فارغت دے گئی، تو اب اس خاندان میں واحد خاتون شہر بانو تھیں جو اپنی والدہ کے فراق میں نڈال تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اسلامی سپاہ کا ایک دستے نے آپ کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا اور بعد میں گورنر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ اور لشکر سوچنے لگے، دیکھتے ہیں ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہر بانو کس کا نصیب کا حصہ بنتی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہر بانو رضی اللہ عنہا کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اعلان فرمایا، یزدگرد کی بیٹی شہزادی ہے، اسے میں جس کی زوجیت میں دوں گا وہ بھی شہزادہ ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے حسین، ہمارے ہاں تو شہزادہ تو ہی ہے، اور حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا کو حضرت امام حسین کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ترجیح اور فوقیت دی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک پر بھی دل و جان سے زیادہ عزیز تھے اور محبت تھی۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ جگ زائد رہے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہ کا وصال 658 عیسوی کو ہوا اور آپ پیغمبر اسلام کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہی جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رے شہر میں آپ کا مزار باقی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔